اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس درس میں یہود کی وہ تیسری خباثت کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہود کے بڑوں کی 3 خباثات کا ذکر ہوگا اور چھوٹوں کی 4 خباثات کا ذکر ہوگا۔ تو بڑوں کی 3 خباثات میں سے 2 کا ہو گیا اور تیسرا آج ہو رہا ہے۔ اور پہلے 2 کون سے تھے؟ نقض العہود، وعدے کو توڑنا، میثاق، عہد و پیمان کو توڑنا، اور دوسری ان کی جو خباثت تھی تو وہ تیسری اذ قتلتم نفسا فادارأتم، نفس کو قتل کرنا اور الزام دوسروں پہ لگانا، یہ ان کی خباثات ذکر کی ہیں۔ تو اب یہاں مفسرین نے 2 طبقوں کا ذکر پچھلے درس میں بھی میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ ایک طبقہ مفسرین کا، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ دونوں ایک ہی واقعہ ہے۔ اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، اور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے۔ پھر میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے آخر میں یہ قتل ہوا ہو، 40 سال کے بعد قتل ہوا ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں حکم دیا ہو کہ گائے ذبح کریں اور اس گائے کا کچھ حصہ اور اس مردے کے اوپر ماریں تاکہ یہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کے بارے میں بتائیں۔ آج میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا أَيْ فَاخْتَلَفْتُمْ فِيهَا، تم اس میں اختلاف کرنے لگے، تمہارا آپس میں اس میں اختلاف بن گیا۔ کیا اختلاف؟ ایک بندہ تھا جو بڑا ہی مالدار تھا، مال و دولت کے لحاظ سے اسے اپنے بھتیجے نے مال کے لیے قتل کیا اور دروازے کے سامنے اس کی لاش رکھی، اور صبح اسی نے ڈنڈورا پیٹا کہ میرا چاچا مر گیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو مال و دولت کے لیے قتل کیے جا رہے ہیں، مال و دولت کے لیے اپنے خون کے رشتے ختم کیے جا رہے ہیں، مال کے خاطر بھائی بھائی سے الگ ہو رہا ہے، مال کے خاطر چاچا بھتیجے سے الگ ہو رہا ہے، ماموں بانجے سے الگ ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے۔ یہی بات آج کل بھی یہی معاملہ ہے۔ تو مال کے لیے اپنے چچا کا قتل کیا، تو یہ ایک واقعہ۔ تو جب قتل کیا تو صبح یہ مسئلہ بن گیا کہ بھائی اختلاف بن گیا ہے۔ اس نے کہا میرا چاچا فوت ہو گیا، اس نے فلاں بندے نے قتل کیا، اس نے کہا نہیں اس نے خود قتل کیا ہے۔ یہ اختلاف بن کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَاخْتَلَفْتُمْ فِيهَا، جب تمہارا اختلاف ہو گیا،
اب یہاں پہ آپ کہیں گے اختلفتم فیہا اگر ہونا تو اللہ نے اختلاف یہ مشہور لفظ کیوں نہیں لایا؟ یہ تو مشہور لفظ یہ اس لیے نہیں لایا، یہ فدارقتم کا معنی ہوتا ہے، درع کا معنی ہوتا ہے سینے میں کسی کو یعنی ہاتھ رکھ کے اسے دھکیل دینا، یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دھکیلنا، تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے اس معاملے میں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی معاملہ تمہارا ہے اور مجھے بیچ میں دھکیل رہے ہو، تو اسی طرح قتل بھتیجے نے کیا ہے اور ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے، یا تم نے قتل کیا ہے، دوسرا کہہ رہا یہ تم نے قتل کیا ہے، معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک آ پہنچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا بعض حصہ اس کے اوپر مار دو۔ اب یہاں پہ مسئلہ بن گیا ہے، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہ جو ہاک کی ضمیر ہے نا اسی میں سارا معاملہ بگڑ گیا۔ میں آگے تفصیل کرتا ہوں۔ فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم آپس میں اختلاف کرنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، لیکن اللہ ظاہر کرنا تھا، اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ چیز ما کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے تھے، یعنی جس بات کو تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو ظاہر کر کے اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اضربوه ببعضها، اس کے بعض حصے کو اس پہ مار دو تاکہ اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیں۔ اب یہاں پہ دو ضمیریں ہیں، تمام مفسرین نے اس ہا کی ضمیر کی وجہ سے، اور یہ تھوڑی ناسمجھی کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو ایک مذکر ضمیر ہے، یہ نفسن یہ تو مذکر ہے، اور آگے بعض ہا یہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ وہ کہتے ہیں دو طالب علم تھے، ہمارے استاد فرماتے ہیں، تو ایک نے کہا بھائی یہ ضمیر کس طرف راجع ہو رہی ہے؟ اس نے کہا بھائی یہاں تو اور کوئی نہیں، یا میری طرف ہے تو یا تیری طرف ہے، تو یہ ناسمجھی ہوتی ہے۔ یہ ہا کی ضمیر کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا واقعہ اٹھا لیا کہ بھائی یہ جو گائے والا واقعہ ہے یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا اس گائے کا کچھ حصہ اس مردے کے اوپر مار دو تاکہ یہ زندہ ہو جائے۔ انہی مفسرین میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے اپنی رائے پیش کی ہے کہ لیہون علیہم معبودہم، لیکن اس بات کی بھی تائید کی انہوں نے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ گائے کا کچھ حصہ مردے کے اوپر مار دو یہ سراسر غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں یہ سمجھے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلا ضمیر وہ مذکر کا ہے، ہا ضمیر مؤنث کا ہے، تو یہ یہاں پر گائے کی طرف ہی لوٹائی جا سکتی ہے کیونکہ انہیں یہ گائے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے۔ حالانکہ یہ جو ضمیر ہے نفسن یہ مؤنث سمائی میں سے ہے، اور اس کی طرف مذکر کی ضمیر بھی لوٹائی جا سکتی ہے اور مؤنث کی ضمیر بھی لوٹائی جا سکتی ہے، دونوں لوٹائی جا سکتی ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ الگ واقعہ ہے۔ اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، یہ الگ واقعہ ہے، اور اس کی کئی وجوہات وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں واقعات اگر ایک ہیں تو اللہ نے یہ ترتیب بدلی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اذ قتلتم نفسا اس کو پہلے ذکر فرماتے، تو پھر ترتیب سے بن جاتی نا کہ ایک بندے کو قتل کیا، اس کے قاتل کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ گائے ذبح کر لے اور یہ بندہ اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے، اس کا کچھ حصہ اس پہ مار دیا جائے، مل دیا جائے تاکہ یہ اٹھ جائے، زندہ ہو جائے اور قاتل کے بارے میں بتا دے، یہ پہلی وجہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہ الگ الگ واقع ہے، ذبح گائے کا الگ واقعہ ہے اور بندے کی قتل کرنے کا یہ واقعہ الگ ہے۔ اور دوسری وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مردہ 40 سال تک
جیسے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ گائے کے ذبح کرنے اور گائے کے ذبح کے حکم کے بیچ میں 40 سال کا وقفہ ہے، تو 40 سال تک یہ مردہ پڑا رہا، تو یہ مردہ تھا، یہ لکڑی کا تھا یا لوہے کا تھا، یہ خراب نہیں ہوا، یہ متعفن اور بدبودار نہیں ہوا۔ تو 40 سال تک مردے کا پڑا رہنا، 40 سال تک مردے کا خراب اور بدبودار متعفن نہ ہونا، یہ اس بات، یہ عقل و قیاس سے بھی بعید ہے، یہ عقل و قیاس سے یہ بات بعید ہے۔ تو دوسری وجہ یہ کہ یہ الگ الگ واقع ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، لِيُحَوِّنَ عَلَيْهِمْ مَعْبُودَهُمْ، اس لیے گائے کے ذبح کا حکم دیا ہے تاکہ ان کے سامنے ان کی معبود کی توہین کی جائے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے توہین کی جائے۔ تو جب گائے کا ذبح کا حکم دیا اور پھر گائے کا کچھ حصہ مردے کے اوپر مار دو، تو اس سے تو گائے کی توہین نہیں ہو رہی ہے، اس سے تو اور عظمت بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اللہ نے ان کی توہین کرنی تھی ان کے معبود کی، ان کے آنکھوں کے سامنے۔ جب گائے کا کچھ حصہ مردے کے اوپر مار دے اور مردہ اس کے ذریعے زندہ ہو جائے تو ان کے دلوں میں تو عظمت اور بڑھ جائے گی کہ ہمارے الہ کا یہ عالم ہے کہ مردہ ہو کہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، جب زندہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ یہ تو مردہ ہے اور یہ حال ہے، تو جب یہ زندہ ہو تو پھر یہ کیا کرے گا؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں وجہ کیا ہے کہ جب اللہ نے جہاں اذ سے واقعات کا ذکر کیا ہے وہ الگ الگ واقعات ہیں، وَإِذْ سے، اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں، مثلا اللہ فرماتے اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دیا، یہ الگ واقعہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہیں سمندر پار لگا دیا، جب ہم نے تمہیں سمندر سے پار کر دیا، یہ الگ واقعہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، تو یہ بھی الگ واقعہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود لینے پر، بچڑے کو الہ سمجھنے پر تم نے اپنی جانوں پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور آگے فرمایا وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، یہ آپ دیکھ لیں اس سے جو بھی واقعات ہیں وہ مستقل واقعات ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ آگے اس سے بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ الگ واقعہ ہے۔ تو جب پیچھے کہہ رہے ہیں تمام مفسرین کی اِذ کے ساتھ جتنے بھی واقعات کا ذکر ہوا ہے وہ الگ الگ واقعات ہیں، یہاں کون سی وحی آ گئی ہے کہ ان دونوں واقعات کو ایک کر دیا ہے؟ یہاں کون سی بات ہے کہ بھئی ان دونوں کا آخر میں ایک کر دیا، پیچھے سارا الگ الگ اور یہاں پہ ایک کر دیا۔ تو یہاں بھی اِذ قتلتم نفسا یہ الگ واقعہ ہے، اور ذبح بقرہ یہ الگ واقعہ ہے۔ اب مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے اپنے نفس کو قتل کیا اور اس میں اختلاف کرنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اس چیز کو جو تم چھپا رہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اللہ فرماتے ہم نے کہا مار دو،
اس کو بے باز اس کے بعض حصے کو، یعنی جس طرح بجلی کی تاروں کو آپس میں ٹکرا کے کڑک بن جائے، یعنی آگ لگ جائے، اس طرح یہ مردے کے ہاتھ کو اٹھا کے اس کے سینے پہ مار دوں یا اس کے پاؤں کو دوسرے پاؤں سے ٹکرا دوں، یہ زندہ ہو جائے گا۔ پاؤں کو پاؤں سے ٹکرا دوں، یہ زندہ ہو جائے گا۔ اور قاتل کے بارے میں بتا دیں اس میں حکمت کیا تھی۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، زندہ کرتا ہے مردوں کو، ویریکم آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ یعنی نشانیاں اس میں کیا ہے؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جو اللہ اس مردے کو زندہ کرنے والا ہے، جو اس مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ کل قیامت میں سب انسانوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ سب کو زندہ کرنے پر وہ کیا ہے؟ وہ قادر ہے۔ اس میں حکمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے باوجود، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود چاہیے تو یہ تاکہ وہ مان جاتے ہیں، لیکن فرمایا ثم قست قلوبکم، سخت ہوئے اس کے بعد تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، وہ پتھر کی طرح سخت ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ ہیں، پتھر کی طرح سخت یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نرم ہو جاتے، وہ مان جاتے۔ اور آگے فرمایا، تھوڑی تفصیل کی اللہ نے اس بات کی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے بھی پتھر ہیں جس سے نہریں جاری ہیں، جس سے پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں، لما یشقق فیخرج منہ الماء، کہ وہ پٹ جاتے ہیں، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہے، لما یہبط من خشیت اللہ، کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لما يتفجر منه الانہار، یعنی پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جس سے نہریں، پانی کی نہریں جاری ہوتی ہے، یعنی تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے، پتھروں سے تو پھر بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، لیکن اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی اللہ کے اتنے انعامات تمہارے اوپر کیے ہیں، لیکن بنی اسرائیل تمہاری آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری نہیں ہوئی، اتنے ناشکر تھے نا۔ اور آگے فرمایا پتھروں میں سے ایسے جو پٹ جاتے ہیں، جس سے چھوٹے چھوٹے چشمے نکل آتے ہیں، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ سمندر یہ پتھر کو مارا اور 12 چشمے جاری ہوئے، لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو تو درکنار، تمہاری آنکھوں میں وہ نمی بھی پیدا نہیں ہوئی، وہ نمی پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات نا ڈر کی وجہ سے۔ اور پتھروں میں سے ایسے لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں، بعض اوقات پہاڑوں سے ویسے ہی پتھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہیں آئی، ذرا بھی اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں نہیں آیا۔ اور دوسرا مطلب یہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں، حالانکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں پانی کی جاری ہو جاتی ہیں، اور پتھروں میں سے ایسے جو چشمے جاری ہوتی پٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ تم ایک جگہ سے گرے نہیں، دوسری جگہ جا کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں کیا ہے، دوسری جگہ کبھی گئے ہو یا وہ پٹ جاتے ہیں، کبھی تمہارے یہ منہ پٹائے، کبھی تمہارا منہ کھلا بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اس پہ بیان کی جائے، اور پتھروں سے نہریں جاری ہوتی ہے۔ کبھی تم نے اتنا فیض نہیں پھیلایا کہ قرآن کا بیان کیا ہو، کسی علاقے میں ایسی تبدیلی آ چکی ہو، تمہارے شاگرد بنے ہوں اور تم سے وہ فیض کے چشمے جاری ہو چکے ہوں، تمہارے شاگرد جا کے تمہارے سامنے درس میں بیٹھنے والے جا کے وہ سرجا گاؤں میں جا کے آس پاس کے گاؤں میں اللہ رب العالمین کی توحید کے اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج کل بیان ہی نہیں کرتے کوئی، ٹھیک ہے، تو ان کا فیض کیا پھیلے گا، ٹھیک ہے، ان کے شاگرد کیا بنیں گے،
ٹھیک ہے نا، عہد صرف ہیلے اور اسقاط کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کب مردہ ہوگا اور اس کے صابن اور چپل اور چادر وغیرہ ہمیں ملیں گے، یا 40ویں چوتھے کی روٹیاں 40 دن تک کھاتے رہیں گے۔ تو یہ چیزیں وہ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں، تو کیا فیض پھیلے گا اور کیا قرآن کی دعوت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہ چیز ہے کہ بھائی تم سے تو یہ نہیں ہوا، تم نے یہ نہیں کیا، اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، آگے مومنین سے ذکر ہے کہ اے مومنین آیا تم طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات کی تصدیق کر لیں گے۔ وَقَدْ قَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ یہود کے چوٹوں کی جو 4 خواصیں ان میں پہلی خوب اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ان میں کچھ ایسے یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں یعنی توریت کو سنتے ہیں، ثم یحرفون، اس میں تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد بھی اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ یسمعون کلام اللہ، یہ خطبہ پھر دینے خطیب ہے، ٹھیک ہے، نقیب، ٹھیک ہے، وہ نقیب ہے اور وہ شاعر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے خطبے دیتا ہے، 50-60 ہزار پیسے بھی لیتا ہے، شاید نیٹ پہ آپ نے دیکھا ہو، نام میں نہیں لیتا، وہ جہالت کی وجہ سے وہ جوش میں آ کر لوگوں کے سامنے کہتا ہے قربان جاؤ ہم، ٹھیک ہے، کیا ہے قرآن، یہ توریت کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے اور انجیل کتاب اللہ ہے، لیکن قربان جاؤں قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اس جاہل کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ توریت زبور انجیل بھی کلام اللہ تھے، صرف یہ ہے کہ ان میں تحریف کی ہے انہوں نے، کلام اللہ تو وہ بھی تھے، اس سے نہیں، یہ توریت کی بات ہو رہی ہے۔ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے اور اس میں تحریف کرتے، من بعد ما عقلوہ، اس کے باوجود کہ وہ عقل بھی رکھتے اور وہ جانتے بھی تھے، وہم یعلمون، وہ اس بات کی خوب علم رکھتے تھے کہ یہ بالکل درست بات ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں تحریف کرتے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔